الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی 5 آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، گویا کہ ان کی ایک کیفیت پیش کی ہے، اور اس کو آسان کرنے کے لیے یوں عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ طیبہ کے اندر آخرت کے اوپر ایمان کے دعوے دار تو یہود بھی تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے آخرت کے اوپر، تو لہٰذا اللہ نے گویا کہ پچھلی 5 آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہنے والے مہاجرین مکہ جو مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، ابو بکر و عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، ان صحابہ کرام کو بطور نمونہ پیش فرمایا کہ جن کا آخرت کے اوپر یقین ہے، ایمان ہے، اور وہ شیخ ایمان اس درجے کے اوپر کہ اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پہ یقین و ایمان، اور پھر سابقہ کتب پر ایمان، یا یوں عرض کر دوں کہ اللہ نے ایمان کے لیے پیش فرمائے کہ در حقیقت ایمان اس طرح لایا جاتا ہے آخرت کے اوپر، اللہ کے احکام پر ایمان کے ساتھ پھر فرما برداری بھی اس طریقے سے کی جاتی ہے جیسے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین ہیں جو مکہ سے آئے ہیں، پھر شیخ مہاجرین کو دیکھ کر انصار مدینہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، پیغمبر کی فرما برداری میں مثال مہاجرین مکہ، پھر مدینہ طیبہ کے انصار، فرمایا یہ ہے در حقیقت آخرت کے اوپر ایمان و یقین، جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کا عالم ہے، یہ کیفیت ہے ایمان و یقین کا، کہ ان کا یقین بن چکا ہے کہ ہر حال میں قیامت کے دن کامیابی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، اور غلامی پھر اس درجے میں دیکھیں کہ مکہ چھوڑ کر اپنا شہر، اپنا کاروبار، اپنا علاقہ، اپنے رشتہ دار سب کچھ ترک کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ایمان اس کو کہتی ہیں، اور شیخ ایمان لائے ہیں، پھر اپنا سب کچھ اللہ کے راستے پہ خرچ بھی کر رہے ہیں۔ ان کو نماز پڑھتے دیکھیں، نماز کے اندر اللہ کے خوف اور آخرت کی یاد دیکھیں، کس درجے کے اندر ان کے دلوں کے اندر کیفیت ہے خوف کا، اللہ کا ڈر ان کے سینوں میں کس درجے کے اندر ہے، وہ دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں ان کو نماز پڑھتے ہوئے کہ ان کے وجود، ان کے جسم کیسے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر خوف آخرت دیکھنا ہے تو پھر دیکھو کہ اللہ کے راستے میں جب یہ خرچ کر رہے ہیں تو ان کے خرچ کی کیفیت کو دیکھو، طریقہ کار کو دیکھو کہ اپنا سب کچھ، جان ہے، مال ہے، گھر ہے، رشتہ دار ہیں، علاقہ ہے، سب قدم محمد رسول اللہ پہ قربان ہے۔ پہلے تو گویا کہ ان کو پیش فرمایا گیا، اور جو قرآن نے شروع میں کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، دوسرے الفاظوں میں یوں عرض کر دوں کہ اللہ نے یہ بھی ایک مثال پیش کی ہے کہ کتاب ہدایت پہ بھی ایمان و یقین، جن کی 100% ایمان، یقین اور عمل دیکھنا ہے، تو وہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہاجرین ہیں، پھر مہاجرین کے ساتھ انصار مدینہ بھی مل کر دیکھ لو، نمونہ ہے آپ کے سامنے۔ اگر انہوں نے آنے میں، علاقہ چھوڑنے میں کمال کر دیا ہے، سب کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا ہے، انہوں نے اس عمل میں کمال کیا، پھر انصار مدینہ کو دیکھ لو جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اپنے بنے بنائے گھروں کے اندر بھی حصہ دار بنایا، آنے والے مہاجرین کو اپنے باغ میں حصہ دیا، گھر کے 2 کمرے ہیں تو 1 کمرہ اپنے مہاجر بھائی کو دیا۔
یہ ہے ایمان۔ اللہ کا خوف دیکھنا ہے تو ان کو نماز پڑھتے دیکھنا، اس وقت ان کے دلوں کے اندر، ان کے جسموں کے اوپر اللہ کے خوف کا عالم دیکھنا، اور جب یہ کہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے دیکھنا تو پھر دیکھو گے کیسے مال اللہ کے راستے پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب اگلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک کہ وہ لوگ جو کفر پہ اڑ گئے ہیں، برابر ہے میرے رسول کہ آپ ان کو ڈرائیں شاہ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں میں نے اس کا معنی کہ وہ جو کفر کے اوپر اڑ گئے ہیں، یہاں اس کا معنی عام نہیں کریں گے، کیونکہ ایک شخص کافر ہے لیکن کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس کے سامنے ہدایت آتی ہے، واعظ و نصیحت سمجھانے سے، قیامت کے خوف دلانے سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے، ان کی کیفیت، اللہ کے سامنے حاضری کے معاملات، اللہ کے سامنے پیش آنے کے بارے میں جب ان کو بتایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لے۔ یہاں سے وہ کفر مراد ہے کہ جس کے سامنے حق پہنچ چکا ہو اور جس کے سامنے دعوت حق بیان کر دیا گیا ہو، جنت کی بشارتیں، جہنم کے خوفناک مناظر، دنیا کی زندگی فانی، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، سارے اصول اور کیفیتیں اس کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی وہ اس اپنی سوچ کے اوپر اٹ جائے، حقیقت کو دیکھنے، حقیقت کو سمجھنے کے باوجود، یہاں سے وہ کافر مراد ہے۔ آپ دیکھیں اس کو سورۃ الحق میں، جہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجعی رایت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ یہ وہ کیفیت ہے، ایک ہی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے گلی بازاروں میں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، جہاں اکٹھ دیکھتے ہیں جا کر اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ اسی پیغام پہ ابو بکر پیغمبر کے قدموں پہ قربان ہو رہے ہیں۔ یہی پیغام ہے جس کو سن کر فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جاتے ہیں۔ یہی پیغام ہے جس کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں، جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے، اور یہی پیغام دینے والے ہیں مکہ کے بازاروں میں، لیکن کہ وہ اسی پیغام کو سننے والا ابو بکر ایمان لا رہے ہیں، حضرت عمر ایمان لا رہے ہیں، حضرت عثمان ایمان لا رہے ہیں، حضرت طلحہ ایمان لا رہے ہیں، حضرت زبیر ایمان لا رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ ایمان لا رہے ہیں، لیکن اسی دعوت دینے والے کی دعوت کو سن کر ابو جہل اکڑا ہوا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، ابو لہب اپنے کفر کے اوپر اڑا ہوا ہے، ہدایت سن رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں اکڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ دیکھو تو صحیح کہ انسان کو یہ کتنا سرکش بن چکا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو دیکھو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت دے رہے ہیں، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کو بناؤ، اس طریقے سے اس کو گزارو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ۔ یہ ہے پیغمبر کی دعوت۔ خوش نصیب جن کی قسمت میں ایمان ہے، وہ رسول کے قدموں میں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں، پیغمبر کی غلامی میں آتے چلے جا رہے ہیں، اسی دعوت کو سن کر اکڑتے بھی جا رہے ہیں جن کی قسمت میں ایمان نہیں ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پھر میں عرض کروں گا کہ وہ جو کفر کے اوپر اڑ گئے، میرے پیغمبر برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب یہ حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس لیے کہ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں کے اوپر۔ دیکھیں ایک بات، آمنہ کے لال
پیغمبر خاتم الرسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہی ہیں، جس دعوت پہ مہاجرین و انصار پیغمبر پہ اپنا سب کچھ قربان کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اسی دعوت پہ، دعوت کو قبول کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تو اپنی جگہ کے اوپر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے لگ کر وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، جو رسول کی شان کو سمجھ رہے ہیں، جو دعوت حق کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کی کیفیت جی۔ لیکن شیخ وہی دعوت دینے والے ہیں جن کے پیغام کو، دعوت حق کو سن کر اکڑ رہے ہیں لوگ، کچھ وہ جو قربان ہو رہے ہیں، کچھ وہ جو سامنے اکڑتے جا رہے ہیں۔ اور میں آخر کیوں؟ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، میرے پیغمبر ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی ہے اور ان کے کانوں کے اوپر بھی، وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کی آنکھوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے پردے لٹکا دیے گئے ہیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین، آپ نوٹ کریں، یہاں پیچھے اہل ایمان کا ذکر ہوا، یہاں 2 آیتوں کے اندر کافروں کا ذکر کر دیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیغام حق کے سامنے اکڑ گئے اور ایمان نہیں لائے۔ اب اگلی آیتوں میں تیسرا گروہ مخاطب ہے، اب 2 ہو گئے، ایک ایمان لانے والے یعنی مہاجرین و انصار، اب پھر وہ گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ماننے سے انکاری ہوئے، حق کو سمجھنے، دیکھنے، پیغمبر کی نبوت کے اثار و برکات، پیغمبر کی نبوت کے برکات دیکھنے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی انکار کر گئے۔ اور پھر سے تیسرا وہ گروہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بظاہر ایمان لائے، لیکن ان کا ایمان لانے کا انداز بڑا عجیب تھا، وہ اگلی آیات میں اللہ نے انہی کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اسی کے بارے میں عرض کروں گا۔